ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ کا گزرا ہے۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا اور جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہ ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہ ہوئی، لیکن تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی حبشہ کی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا۔ نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر بصرہ پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا کیونکہ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں اس سے کوئی نہیں مل سکتا کیا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگ جاتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہوئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، پھر آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا عصر کس نے دیکھی؟ آپ نے پوچھا کہ وہ کس ہمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائیں، وہ بہت ہی خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے پھر بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس ہمت نکل پڑا، اور جب جنگل گیا تو واقعی جنگل بہت خوفناک تھا۔ جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا کیوں نہیں؟ اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی یہ اکیلی عورت؟ کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پہلا یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو صرف بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ تو سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ رکتی ہی نہیں ہیں، بلکہ ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کچھ نہیں کہتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فطرت ہی بدل گئی، شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب ملا کہ اے عبداللہ، جس اللہ نے آپ کو میرے بارے میں بتایا تھا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ یہ فطرت کیسے بدل گئی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا کہ آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی۔ سبحان اللہ! ہم سب بھی اپنے رب کے ساتھ صلح کر لیں اور یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، کیا ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی؟ لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے اور جگا بھی رہا ہے۔
نماز پڑھیں اور اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔